بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، جیسا کہ ہمارا پچھلا ٹاپک جو تھا جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے وہ ہے بازار زر کا ناظم یا مرکزی بینک کا زر اعتبار پر کنٹرول۔ ہم جانتے ہیں کہ مرکزی بینک سے مراد کسی بھی ملک کا وہ ادارہ ہوتا ہے جو کہ زر کی رسد کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے علاوہ معاشی نظام جو ہے اس کو مستحکم بنانے کے لیے زرعی پالیسی اختیار کرتا ہے۔ اب زر کی رسد کو کنٹرول کرنے اور زر اعتبار پر کنٹرول کرنے کے لیے مرکزی بینک جو پالیسی اختیار کرتا ہے اسے زرعی پالیسی کہتے ہیں۔ زرعی پالیسی جو ہوتی ہے اس میں زر کی مقدار یا رسد کو کنٹرول کرنے کے بنیادی طور پر بیٹا دو طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہوتا ہے مقداری طریقے، ہم نے یہ پڑھ چکے ہیں۔ مقداری طریقے ایسے طریقے ہوتے ہیں جو کہ زر کی مقدار کو براہ راست کنٹرول کرتے ہیں۔ جو مقداری طریقے ہوتے ہیں اس میں تین بنیادی طور پر طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا شرح بینک کی پالیسی، جس میں مرکزی بینک عام بینکوں کو جو شرح سود جو ہے وہ لگاتا ہے اس کو ہم شرح بینک کہتے ہیں، اور اس میں کمی یا اضافہ کر کے افراط زر اور تفریط زر کو کنٹرول کرتا ہے۔ دوسرا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کھلے بازار کا عمل ہے، جس میں مرکزی بینک جو ہے وہ مارکیٹ میں اپنی کفالتیں، بانڈز، تمسکات وغیرہ جو ہے فروخت کر کے یا خرید کے افراط زر اور تفریط زر کو کنٹرول کرتا ہے۔ جو تیسرا طریقہ ہے جس کو ہم ڈیٹیل میں آج پڑھیں گے، کیونکہ آپ نے پہلے شرح بینک کی پالیسی اور کھلے بازار کا عمل آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، آج جو تیسرا طریقہ ہے وہ ہے محفوظ سرمایہ کے تناسب میں تبدیلی۔ تو بچوں جو امپورٹنٹ تیسرا طریقہ ہے جو مقداری طریقوں کا وہ ہے محفوظ سرمایہ کے تناسب میں تبدیلی۔ اب چونکہ مرکزی بینک ملک کے تمام تجارتی بینکوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور جیسا کہ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ تجارتی بینک دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک رجسٹرڈ، دوسرے نان رجسٹرڈ، یعنی کہ فہرستی اور غیر فہرستی بینک۔ جو رجسٹرڈ بینک ان کو ہم لوگ شیڈیولڈ بینک کہا جاتا ہے۔ تجارتی بینک جب چاہے مشکل وقت میں مرکزی بینک سے یہ مدد لے سکتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر مرکزی بینک انہیں قرضے بھی دیتا ہے، ان کی ہنڈیوں کو دوبارہ بٹا بھی لگا سکتا ہے اور انہیں مصیبت سے نجات دلاتا ہے۔ انہی خدمات کے پیش نظر مرکزی بینک تجارتی بینکوں کی کل امانتوں میں سے خاص رقم، شرح سے رقم اپنے پاس زر محفوظ کی صورت میں رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر یہ تناسب 5% ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی بینک کے پاس 100 کروڑ روپے کی جو ہے وہ اثاثے جمع ہوئے ہیں تو اس میں سے 5 کروڑ روپے وہ مرکزی بینک کے پاس جمع کروا دیتا ہے اور باقی خود استعمال کرتا ہے۔ یہ جو جمع شدہ رقم جو مرکزی بینک کے پاس جمع ہوتی ہے اس کو ہم کیش ریزرو یا زر محفوظ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے بچوں؟ زر محفوظ یا کیش ریزرو۔ اگر مرکزی بینک ملک میں افراط زر کو قابو کرنا چاہتا ہے تو وہ کیش ریزرو یعنی کہ زر محفوظ کے تناسب میں تبدیلی کر دے گا، یعنی کہ اس میں اضافہ کر دے گا۔ فرض کریں اگر وہ پہلے 5% تھا اب اس کو 7% کر دے گا۔ اب جو ہے وہ ٹوٹل جو امانتیں ہوں گی مرکزی بینک تجارتی بینکوں کی اس میں سے وہ 7 کروڑ روپے مرکزی بینک کے پاس جمع کروائیں گے اور باقی کے جو ہے وہ قرضے میں چلائیں گے، یعنی کہ ان کا قرض جاری کرنے کی جو حد ہے وہ گر جائے گی۔ اسی طریقے سے تفریط زر کے حالات میں زر محفوظ کے تناسب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ اچھا، اس جو ہے وہ طریقے کی کچھ حد بندیاں ہیں، کچھ لیمیٹیشنز ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر فالتو محفوظات بہت زیادہ ہوں تو مرکزی بینک کی نقد محفوظات کی شرح بڑھانے کے باوجود ان کے پاس اتنا سرمایہ وافر مقدار میں بچ جائے گا جس کو وہ گردش میں ڈال کر بینک کی پالیسی کے اثر کو زائل کر دیں گے اگر تجارتی بینک کے پاس جو ہے نا وہ فالتو جو ہے وہ اثاثے زیادہ ہوں۔ دوسرا، مرکزی بینک کے پاس جمع شدہ نقد محفوظات تک عام بینکوں کی پہنچ نسبتاً آسان ہوتی، اس لیے اگر مرکزی بینک کی شرح میں اضافہ بھی کر دے تو عام تجارتی بینکوں کو اس سے چندہ فرق نہیں پڑتا۔ تیسرا، حکومتیں عام طور پر سرکاری قرضے کے حصول کی خاطر شرح سود کو کم کرتی ہیں، اس لیے کم شرح سود پر بینک لوگوں کو ادھار دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس طرح بینکوں کے پاس کافی نقدی کی صورت میں رقم موجود رہتی ہے۔ جو اگلا طریقہ ہے بچوں مقداری طریقوں کے ذریعے زر کی رسد کو کنٹرول کرنے کا وہ ہے راشن بندی۔ مرکزی بینک یہ طریقہ افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے۔ اگر کوئی بینک مرکزی بینک کی پالیسی پر عمل نہ کرے تو وہ بعض اوقات اس بینک کی راشن بندی کر دیتا ہے، جس کے تحت اس بینک کو مقررہ مقدار سے زیادہ قرضہ نہیں مل سکتا، نہ ہی اس کی ہنڈیوں کو دوبارہ بٹا لگایا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں تجارتی بینک قرض جاری کرنے کے سلسلے میں محتاط ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ مرکزی بینک جو ہے وہ ان کے مشکل حالات میں مدد نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو پھر وہ کسی مشکل میں پھنس جائیں گے۔ اس مسئلے کو کافی حد تک اس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو بچوں ہم نے ابھی تک جو ہے وہ مقداری طریقے پڑھے
زر اعتبار کو کنٹرول کرنے کے مرکزی بینک کی طرف سے اس میں پہلا طریقہ شرح بینک کی پالیسی کا تھا، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، دوسرا کھلے بازار کے عمل کا، تیسرا محفوظ سرمایہ کے تناسب میں تبدیلی، اور چوتھا راشن بندی۔ اب ہم پڑھیں گے بچوں معیاری طریقے یا وصفی طریقے اعتبار زر کو کنٹرول کرنے کے۔ مقداری طریقے ایسے طریقے تھے جو براہ راست زر کی مقدار کو کنٹرول کرتے تھے۔ اب معیاری یا وصفی طریقے پڑھیں گے۔ اب معیاری یا وصفی طریقے ایسے ہوتے ہیں جو براہ راست زر کی مقدار میں کمی بیشی کا سبب نہیں بنتے، لیکن بالواسطہ یعنی کہ غیر براہ راست جس کو ہم کہہ لیں یا انڈائریکٹلی کہہ لیں، وہ بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کافی اہم کام سر انجام دیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا آتا ہے اخلاقی اپیل۔ بعض اوقات مرکزی بینک تجارتی بینکوں پر اخلاقی دباؤ ڈالتا ہے کہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کی پالیسی کے مطابق عمل کریں اور ملک میں درپیش مسائل کو حل کرنے میں بینک کی مدد کریں۔ اس قسم کے اخلاقی دباؤ کو ہم اخلاقی اپیل کا نام دیتے ہیں۔ پھر ہے راست اقدام، ڈائریکٹ ایکشن۔ اگر کوئی تجارتی بینک مرکزی بینک کے ساتھ تعاون نہ کرے، اس کی پالیسی پر عمل پیرا نہ ہو، تو مرکزی بینک اس بینک کو راست اقدام کی دھمکی دیتا ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ ایکشن لیتا ہے کہ وہ اس کو قرضے جاری نہیں کرے گا یا اس کے ہنڈیوں کو بٹا نہیں لگائے گا، یا پھر جو ہے انتہائی مطلب کہ قدم اٹھانے کی دھمکی دیتا ہے کہ اسے وہ اپنی فہرست سے نکال دے گا، جس سے ڈرتے ہوئے پھر تجارتی بینک مرکزی بینک کی پالیسی کو آپٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی اشتہار بازی۔ بعض اوقات مرکزی بینک اشتہار بازی کے ذریعے بھی افراط زر کو کنٹرول کرتا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کے مرکزی بینک نے انعامی بانڈز جو ہے وہ کے ذریعے کروڑوں روپے گردش سے نکال لی ہیں۔ لوگوں نے انعام کے لالچ میں بانڈز خریدے ہیں، اس طرح سے روپیہ گردش سے نکل کے بینک کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اشتہار بازی کے ذریعے مرکزی بینک لوگوں کی بچتوں کو ترغیب دیتا ہے تاکہ لوگ رقم بچائیں، زر کی گردش کو کچھ کم ہو، اور اشتہار بازی بھی اعتبار زر کی مقدار کو کنٹرول کرنے کا ایک بامقصد ذریعہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے قرض جاری کرنے کی حد مختتم میں تبدیلی۔ اس طریقہ کار کے تحت بینک جو ہے مختلف قسم کی ضمانتوں پر جو قرض جاری کرتا ہے، اس میں قرض جاری کرنے کی حد مختتم جو ہے اس کی مالیت کو کم کر دیتا ہے۔ اس باہمی فرم کو ہم لوگ حد مختتم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک مکان کی مالیت 10 لاکھ روپے ہے، بینک اس کی مالیت کو 8 لاکھ تصور کرتے ہوئے قرضہ 8 لاکھ کا جاری کرے گا، تو افراط زر میں اس حد کو مزید کم کر دیا جاتا ہے، اور تفریط زر میں اس کو افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے صورت میں بینک اس حد کو بڑھا دیتا ہے تاکہ کم قرضہ جاری ہو جائے، اور اس کے برعکس تفریط زر کے حالات میں جو ہے اس کو کم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے بچوں انتخابی کنٹرول کا طریقہ۔ اس طریقے کے تحت صارفین کی قوت خرید جو ہے اس کو کم یا زیادہ کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ان اشیاء کی خرید و فروخت پر اثر انداز ہوتا ہے جو کہ ایک ساتھ پر فروخت کی جاتی ہیں۔ افراط زر میں بعض اشیاء کی خرید کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، مثلا ایسے اشیاء کی فروخت پر پہلی ایک ساتھ زیادہ وصول کی جاتی ہے اور بعد میں قسطوں کی تعداد کم کی جاتی ہے تاکہ صارفین جو ہے وہ اس کے لیے قرضہ نہ لے سکیں۔ تو اس طرح سے شے کی طلب میں زیادہ اضافہ اور اس سے تفریط زر میں صارفین کی طلب بڑھانے کے لیے نرم پالیسی اختیار کی جاتی ہے۔ تو بچوں یہ تھے اعتبار زر کو کنٹرول کرنے کے مرکزی بینک کے طریقے۔ مقداری طریقے جن میں جو ہے وہ ہم نے پہلے پڑھے مقداری طریقے جن میں شرح بینک کی پالیسی، کھلے بازار کا عمل، محفوظ سرمایہ کے تناسب میں تبدیلی اور راشن بندی تھا۔ پھر ہم نے پڑھے معیاری طریقے یا وصفی طریقے جن میں اخلاقی اپیل، راست اقدام، اشتہار بازی، قرض جاری کرنے کی حد مختتم میں تبدیلی اور انتخابی کنٹرول کا طریقہ شامل تھا۔ اوکے بچوں، یہ تھا آج کا لیکچر۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔